یہ حدیث نمبر 5 ہے اور اس کا نام حدیث جبریل ہے۔ تو اس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے بھی کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا جس کے بال کافی کالے تھے، کپڑے سفید تھے، لیکن وہ جو ہے وہ مدینے میں جب آیا تو اس کے بالوں پر کپڑوں پر سفر کے نشان آثار بھی نہیں تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم میں تو کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے وہ بیٹھا اور تشہد کے انداز میں بیٹھا، اور نبی علیہ السلام سے اس نے کچھ سوال کیے، آپ نے ان کے جواب دیے۔ جب وہ کیا سوال کیے تھے ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، کیا صحابہ کیا تم اس کو جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ دیکھیں، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایدن قال بینہما، کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نحن جلوس عند رسول اللہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ذات یوم، ایک دن، اذا طلع علینا رجل، جب ہمارے پاس ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، اور اس کے کپڑے بڑے سفید تھے، سیاب کپڑے، وسواد الشعر، اور بال کافی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ جلس الی النبی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، فاسندا، اس نے ملا لیا، کیا ملایا؟ رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو، الی رکبتیہ، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ، ووضع کفیہ علی فخذہ، اور اس نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیا، یعنی کہ جیسے ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، آپ یہ سمجھے کہ اس انداز سے وہ بیٹھ گیا۔ وقال یا محمد، اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ وقال، آپ نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرے، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے تو۔ قال صدقتا، اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا لہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال پوچھتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا، اس نے کہا پھر، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال آ سکتا ہے شارٹ کویسچن کہ حدیث جبریل کے مطابق ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو قالا، آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتی، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ قال صدقتا، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ قالا، پھر اس نے کہا، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ سوال، حدیث جبریل کے مطابق احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل کے مطابق احسان کیا ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ خیال رکھ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قَالَ صَدَقْتَ، اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اگلا سوال کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قَالَ، آپ نے فرمایا، مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ، کہ سوال پوچھنے والا سوال پوچھے ہوئے سے زیادہ بہتر جانتا قیامت کب آئے گی، مطلب مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال کرنے والوں کو بھی پتا ہے۔ قال اخبرنی فاخبرنی عن امارتها، تو اچھا ٹھیک ہے،
نہیں پتا تو پھر آپ اس طرح کریں، مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ان تالد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی ملکہ کو جنے گی۔ اس سے کیا مراد ہے ابھی پڑھتے ہیں۔ وَإِن تَرَى الْأُفَاةَ الْعُرَاةَ الْآلَةَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے، محتاج کیا کریں گے؟ ریاشائی، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، ان کے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ ثم ان تعالیٰ کا، یہ سارے سوال پوچھے پھر وہ چلا گیا۔ فلبث ملیا، تھوڑی دیر ہوئی۔ ثم قال لی یا عمر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، فَإِنَّهُ جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ رواہ مسلم، یعنی کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ لیکن یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، ترجمہ تشریح کر لیجئے گا، تو ساری تو نہیں آئے گی، کچھ حدیث کا پارٹ آئے گا۔ تو اس کی گرامر دیکھیں، سلمہ ہے، فعل امر ہے، پھر مرکب توصیفی وہی پرانی ہی آ رہی ہے۔ تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ حدیث جبریل۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ سارے سوال، اسلام کیا ہے، توحید، نماز کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ کافی لمبی اس کی تشریح بن جائے گی، کافی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، پرانی چیزیں ہیں ساری۔ نئی چیز تو یہ ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یعنی کہ جو بھی اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کوشش کرتے رہیں، باقی جو ہے وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اور اس طرح لونڈی اپنی ملکہ کو جنے گی، اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ آراء ہیں، یہ 1 2 3 اور 4 رائے ہیں، تو یہ آپ جو ہے یہ چاروں ہی لکھ دیجیے گا کیا رائے بہتر ہو سکتی ہے۔ غریب لوگ بلند عمارت، یعنی کہ دیکھیں عرب کے جو اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ تو وہ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات میں ایسا ہی ہے آج بالکل۔ تو یہ نشانی تو پوری ہو چکی ہے۔ تو باقی جو چیزیں اس کے اندر اشعار والی ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ملتے ہیں جی نئے لیکچر کے ساتھ، اللہ حافظ۔